یہ وہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ. اور تصور کرو جب جا رہی تھی سواری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے اور مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی تھی. جیسے آج آپ کی مسجد کے اندر عورتیں جو ہے چھتوں پہ آ گئی ہیں. ہمارے زبیر صاحب کہہ رہے تھے پھر پردے کا مقصد کیا رہ گیا مولانا صاحب؟ یہاں سے آئیں گی جائیں گی اور مسجد سے. سنیے، اگر آپ کے پاس ڈبل دروازے نہیں ہیں تو عورت ایک ہی دروازے سے جائے گی، آپ نہیں روک سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا سخت حکم ہے، لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہ رہی ہیں تو آپ نہیں روک سکتے ہیں. جاؤ سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں اور دیکھیے آپ، حج ہو یا عمرہ، ایک ہی دروازے سے عورتیں جاتی ہیں اور ایک ہی دروازے سے آتی ہیں. وہاں تو عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرتی ہیں. میرے بھائیوں، کرتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. اور ایک بات مسئلے کی یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ آئے اور وہ کچھ کرتب لاٹھی چلانا سیکھ رہے تھے. ہوتا نا جیسے جوڈو کراٹے کوئی، ہم لوگ ایسے، وہ لوگ کرتب ایسے تلوار چلانا سیکھ رہے تھے، مہارت ایسے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی دیکھوں گی. تو اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے ان کو کھڑا کر دیا، ادھر آؤ پیچھے. تو اپنا سر یہاں رکھ لیا انہوں نے، یعنی یہ تھوڑی جو تھی ہونٹ یہ یہاں رکھ لیا اور پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایسے کر کے وہ دیکھنے لگی. بخاری کی روایت ہے، وہ دیکھنے لگی کہ یہ حبشی لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، لاٹھی چلانا اور تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، یہ جنگوں میں لڑنے کے کام آئے گا. تو ان حبشیوں کے کرتب کو سیکھ رہے ہیں. یہ روایت یہ بتلا رہی ہے کہ عورت کسی تقریر کرنے والے یا کسی مولانا کو دیکھ سکتی ہے، لیکن تقریر کرنے والے کے لیے یا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے یا ان پر نظر پڑے. عورتوں کے لیے یا تو اسکرین لگوائیے، اور اسکرین کا انتظام اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کریں گی، وہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہمیں ایسی جگہ بٹھائیے کہ جہاں ہمیں تقریر کرنے والے ہمیں دکھ سکیں، تبھی سمجھ میں آئے گی. لیکن اب کیا کریں، اب سامنے بٹھاؤ گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دیکھیں گی ہی دیکھیں گی، لیکن پھر مردوں کی نظریں بھی ان پہ پڑیں گی، یہ جائز نہیں ہے. تو آپ ایسا انتظام کریں کہ وہ تو دیکھ لیں لیکن مردوں کی نظریں یا خطیب کی نظر ان کے اوپر نہ پڑنے پائے. اگر ایسا انتظام ہو جائے تو فبہا، لیکن آپ عورتوں کو نہیں روک سکتے ہیں. حضرت عائشہ نے نبی اکرم کے پیچھے کھڑے ہو کر عورتوں کا کرتب دیکھا ہے، حبشیوں کا کرتب دیکھا ہے. ایسے ہی نہیں مقام مل جاتے ہیں، ایسے ہی عزتیں نہیں مل جاتی ہیں، ورنہ گرانے والوں نے کتنی کوششیں کی، ڈبونے والوں نے کتنی ڈبونے کی کوششیں کی. انہوں نے بار بار مارنا چاہا لیکن تھک کر اور ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے اور بیچارے مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کو اس آیت پر یقین ہی نہیں تھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی پراپرٹی اور زمین و جائیداد کیوں نہ ہو. عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت پر مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی یقین ہے، اور سچا مسلمان وہ ہے جو مرتے دم تک یقین رکھے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، عزت اور ذلت دینا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ عورتیں مدینہ کی چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہیں، یہ سواری جا رہی ہے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، 6 سال کی 7 سال کی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں اور دف بجاتے بجاتے کہتی جا رہی ہیں وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِن ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. آج تو 14ویں رات کا چاند ہمارے مدینے میں چمکا ہے، آج تو محمد رسول اللہ مکے سے مدینے میں آئے ہیں، آج تو 14ویں رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے. وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ادھر حضرت محمد رسول اللہ ان بچیوں کا گیت سن رہے ہیں، ان کے یہ شعر سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہہ دیا وَالنَّبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں، آج ہمارے مدینے میں ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنی اونٹنی سے اترے اور اترنے کے بعد سب سے پہلے ان بچیوں کے پاس گئے اور ان
بچیوں سے فرمایا دعی حاضل کلمات، اے بیٹیوں اے بچیوں یہ مت پڑھو کہ تم میں ایک ایسے نبی آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں، یہ مت بولو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ علم تو صرف اللہ کو معلوم ہے، میری بیٹیوں یہ چھوڑ دو اور وہ جملے پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھیں، یعنی شرک گوارا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ارے یہ کیا کپڑے، ارے چھوٹی بچی ہے چلو کیا بات ہے، ارے اس نے ایسا کہہ دیا، ارے بچی ہے۔ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے زبان سے اگر شرکیہ جملہ نکل گیا تو اللہ کے نبی نے اس کی بھی اصلاح کر دی، ان کو چھوڑ دو، اس لیے اتر کر آئے، معاف نہیں کیا۔ اگر آج ان بچیوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی کل کی بات بھی جانتے ہیں تو پھر جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی ان کے دماغ سے نہیں نکلے گا۔ آج ضرورت ہے اصلاح کرنے کی میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بچوں کو اچھے مدرسوں میں بھیجو جہاں صحیح اصلاح ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اور جب وہ بولنے لگے تو پہلے اللہ اللہ بلواؤ، جب وہ اور کچھ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مسجد میں انگلی پکڑ کر لے کر جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں ایسے ہی نہیں کہا، یہ عقیدے کی ایک اصلاح ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور وہاں ام ایوب ابو ایوب سے کہتی ہیں کاش اللہ کے رسول میرے گھر رک جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابو ایوب کہتے ہیں ارے چپ، دن میں خواب دیکھ رہی ہے کیا ہے؟ بڑے بڑے امیروں کے گھر تو اللہ کے نبی رکتے نہیں ہیں، تیرے گھر رک جائیں، کیا ہے تیرے پاس؟ ام ایوب اندر چلی گئی۔ میں پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ وقت عبادت کا وقت ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے حضرت ام ایوب اندر چلی گئی، انہوں نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد نماز پڑھی 2 رکعت اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ اگر آج محمد رسول اللہ میرے مہمان بن جائیں اور میں ان کی میزبان بن جاؤں تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ اے اللہ کیا ایک غریب گھر کو محمد رسول اللہ کی میزبانی کا حق نہیں ہے؟ یہ دعا مانگ رہی ہے اور ادھر اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار اے اللہ کے رسول میرے گھر رکیے، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اے اللہ کے نبی میرے گھر رکیے، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے رکے گی، میرے حکم سے نہیں، اللہ جہاں روکے گا وہاں رک جائے گی اور اسی کا میں مہمان بن جاؤں گا۔ اونٹنی جا رہی ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جب تک یہ بیٹھے گی نہیں فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ اونٹنی رکی اور آگے بڑھ گئی۔ ابو ایوب اندر گئے، کہا ام ایوب کیوں دعا مانگ رہی ہے، کیوں بار بار پکار رہی ہے؟ اونٹنی تیرے دروازے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ رکی لیکن بیٹھی نہیں، آگے بڑھ گئی۔ ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی، اے اللہ اونٹنی میرے گھر کے دروازے تک آ گئی، رک گئی، پھر آگے بڑھ گئی تو واپس کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ اے اللہ اگر جب تو میرے گھر کے دروازے پر روک سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے، تو اس اونٹنی کے دماغ میں اور دل میں بات ڈال کر پیچھے کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ اے اللہ ان تمام بڑے بڑے سرداروں نے محمد کی چوکھٹ پکڑی ہے اور ہم نے تیری چوکھٹ پر سوال کیا ہے، اے اللہ سن لے، اے اللہ سن لے، وہی انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اونٹنی پھر پلٹتی ہے، پھر ام ایوب کے ابو ایوب کے مکان پر رکتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اترتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ایوب اللہ نے مجھے تمہارا مہمان بنا دیا ہے۔ ابو ایوب اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں ام ایوب اللہ نے تیری سن لی، اب دعا ختم کر، جلدی سے ختم کر اور محمد رسول اللہ کو گھر میں بٹھانے کا انتظام کر۔ کہنے لگی تھوڑی دیر کے لیے اور باہر رہنے دیجئے، میں 2 رکعت اور پڑھ لیتی ہوں۔ کہا اب کیوں پڑھ رہی ہے؟ ارے ہو تو گئی، اللہ نے سن تو لی۔ کہا 2 رکعت وہ پہلے جو پڑھی تھی وہ میں نے محمد رسول اللہ کو رب سے مانگا تھا، اب جو 2 رکعت پڑھنے جا رہی ہوں وہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو میرا مہمان بنا دیا، اس کا شکرانہ ادا کرنے جا رہی ہوں، اس کے شکریہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں۔ پھر 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد میں انہوں نے انتظام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایوب کے مہمان بن گئے۔ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے دعاؤں کی طاقت۔ دعا اونٹنی آئی اور آگے بڑھ گئی، لیکن ام ایوب کی دعا کی تاثیر یہ تھی کہ اس اونٹنی کو واپس آنا پڑا۔ ہماری دعاؤں میں تاثیر آئے تو کہاں سے آئے؟
پھر وہی بیرون ٹولے والی تقریر اٹھا کر پرسوں والی پھر پڑھنا پڑے گا، ہم دیکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا. ہم اپنے کھانے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے پہننے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے بزنس پر نظر ڈالیں، ہم اپنے کاروبار پر نظر ڈالیں، ہم اپنے حلال و حرام پر نظر ڈالیں، ہم اپنے رشتوں پہ نظر ڈالیں، ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیا اس پر نظر ڈالیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان پر نظر ڈالیں، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی کیسا آ گیا ہے. فرمایا حضرت عائشہ نے 80 سال تک دعائیں مانگتے رہو اور کمر جھک جائے تمہاری کمان کی طرف، پھر بھی اللہ اس وقت تک نہیں سنے گا جب تک کہ تم حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے. اس حدیث نے اور حضرت عائشہ کے اس جملے نے کلیئر کر دیا کہ دعائیں کن کی قبول ہوں گی اور کن کی نہیں. صاف کہہ دیا کہ تمہاری کمریں جھک جائیں اور تم بوڑھے ہو جاؤ دعائیں مانگ مانگ کے اور لاٹھی لے کر چلنے لگو، پھر بھی اللہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعا کو تمہارے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے. ہم دیکھیں کہ ہم کتنا حلال کھا رہے ہیں اور کتنا حرام کھا رہے ہیں اور ہمارا بزنس کیسا ہے. بس لگ جائیے عبادت میں. ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں میرے بھائیوں، میرے ایک دوست ہیں اور بھائی بھی لگتے